کرتے ہیں اپنی آرمی کو اور ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس مجھے یہ بتا رہے ہیں مختلف انسٹیٹیوٹس کے, مختلف کالجز کے, یونیورسٹیز کے, جن سے میری باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم آرمی کو دے رہے ہیں اور آرمی لے کر جا رہی ہے, کیونکہ جتنا آرگنائز یہ ڈپارٹمنٹ کے یہ لوگ ہیں, I don't think کہ اس وقت ہمارے یہاں کوئی بھی. That's right. And it's not just the army, by the way. The Navy is also very actively involved. کیونکہ جب ہم لوگ یہ ٹرکس بھیج رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے کہا دیکھو مزہ تم تو نہیں جا رہی, میں تم جاؤ گی تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری نا. مطلب جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, ڈائریکٹرز ہیں جو بھی, تو میں نے جب بتایا کہ میں تو جا رہی ہوں جی, میں تو اپنی ٹیم لے کر جا رہی ہوں, تو they're like جی نہیں آپ کہیں نہیں جا رہی. تو آپ ایسا کریں, آپ نیوی سے رابطہ کریں. تو آئی کال دا نیوی, a lot of celebrities are working together with the Navy. تو میں نے کہا چلو اگر ہمیں ایک سیف پیسج مل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے میں بھی چلی جاؤں. The Navy is flying Fokkers down to these places with life-saving medicine. ان کے پاس یہ ریسورسز بھی ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ کیسے جائیں, تو بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہی مل کے کام کریں. اور I'm sure ان کی جو ٹیکٹیکل رسپانس کی جو ٹریننگ ہے نا, وہ ایسے وقتوں پہ جا کے کام آتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ زلزلے کے بعد ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سو کال سیل یا کرائسس سیل ہے, اس کو رونے کی اب ہم لوگ کتنا ہر وقت اس کو ٹی وی چینلز پہ بھی پروگرام ہو رہے ہیں. ایسا کیا سیکھا ہم نے؟ دیٹس دی ایشو نا, انسانوں میں اور حیوانوں میں یہی فرق ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھو اینڈ موو آن. اینڈ these people went without the help of the Navy because وہ ڈیلے سے کہہ رہے تھے, وہ کہتے ہیں ہم ٹرک پرسوں نکالیں گے. ہم چاہ رہے تھے کہ نہیں, ہم اب بھی نکلنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو لڑکے گئے تھے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے واپس آنا چاہے تاکہ کچھ فورن ڈونر سے, اب ہم پاکستان کی ریسورسز نہیں ضائع کرنا چاہ رہے ہیں, ورنہ ہمارے پونچ سے بھی, میں اور آپ کے پونچ سے بھی وہ دال آٹا چینی جو ہے وہ نہیں رہے گی, دل گیٹ سو ایکسپینسو. تو ہم چاہتے کہ فورن ڈونرز کو ہم انوالو کریں اور ان کو بتائیں, اور بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک کیمپ کو اڈاپٹ کر لیں, لوگوں کو اڈاپٹ کر لیں, بٹ دے نیڈ پراپر ڈیٹا اینڈ دے نیڈ پیپل دیٹ دے کین ٹرسٹ. جو آپ باتیں سن رہے ہیں کہ چھینا جھپٹی ہو رہی ہے وہ سب غلط ہے. لوگ اتنے وہاں پہ معصوم اور ریسیپٹیو ہیں نا. میرا فوکس ہمیشہ سے, as you know, has been on women and children, and the people who are suffering the most there are women and children, and it's so upsetting because اور یہ بہت اپسٹ کرتی ہے آپ کو بات, کیونکہ وہاں اب ایپیڈیمکس تو پھیلنی تھی, ٹھیک ہے, اب گیسٹرائٹس ہے اور کتنی ساری چیزیں ہیں. There's gastroenteritis, there's typhoid, there's malaria, there's skin diseases. اب skin diseases کا یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ٹاپیکل کریمز یا آئنٹمنٹ لے جاؤ, جب تک کہ وہ نہا نہیں سکتے, صاف کپڑے نہیں پہن سکتے, وہ ٹھیک نہیں ہونا ہے. اور دوسرا یہ کہ بیچارے معصوم, جن کو ہم جاہل کہتے ہیں بیسکلی, they have no formal education, ان کو لیکن اتنی سمجھ ہے شائستہ کہ ایک بیمار بچے کو دوسرے صحت مند بچے سے دور رکھو. ان کو اتنا سمجھ ہے, جو کہ میں تو کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے. اٹس اے بگ تھنگ اینڈ دے انڈرسٹینڈ دس. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مزنا تم سیریلیک بھجوا رہی ہو, مطلب یہ کیا نا, مطلب ان کو تھوڑی نہ پتا ہوگا. میں نے کہا کوئی دنیا کی ماں ایسی نہیں ہے جس کو اگر تم بتاؤ کہ یہ بچے کے لیے غذا ہے اور وہ نہ دے سکے, اس کو نہ دے سکے, کیونکہ بچے وہاں پہ, لائف تو گوز آن, جیسے دا شو مچ گوز آن, وہاں پہ بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, پیدا ہوتے ہی مرتی رہے. میں نے سنا ہے کہ 500 کے قریب کتنی عورتیں پریگننٹ ہیں. اینڈ کین یو امیجن دا اسٹیٹ آف افیئرز دیئر ان. میں نے کچھ تصویریں دیکھی جس پہ پہلے تو میں کھڑی ہو کے شوق میں دیکھتی رہی, پھر میں ہنسی کہ مطلب یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں, پھر میں نے رونا شروع کیا, اور پھر میں ٹوٹلی کنفیوز ہو گئی کہ ہم لوگوں کا ایموشنل رسپانس کیا ہونا چاہیے. There was this guy, I don't know if you've seen the photograph, I posted it on my Facebook page, جس میں اس کے پاس ایک مرغی ہے. اس بندے کا پورا ایک جیون پونجی جو ہے وہ یہ ایک چکن ہے. اس نے اس کو باندھ کے اپنے سر کو کسی ٹیلی فون کے تار وار سے باندھا, اور وہ سوئمنگ کرتے کرتے نا کہیں پہنچ گیا ڈرائی لینڈ پہ. لیکن جب تک وہ پہنچا وہ تار اس کے گردن میں اٹکی ہوئی تھی, اور 4 ولیجرز جو ہے اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بیچارہ جو چکن تھا, جو مرغا تھا, وہ گیلا, پر وہ یوں کر رہا ہے, بندہ شدید تکلیف میں. اینڈ یو لائک دس از واٹ they're going through. اور اتنے یہ معصوم کہوں کیا کہوں کہ جب میری ٹیم they went to Kashmir, Khairpur, and their base ground was Sakhar, and they're working in conjunction with the scouts. Pakistan scouts جو ہیں must give them special commendation. شائستہ جس طرح آرمی کام کر رہی نا, اسکاؤٹس اسی طرح کام کر رہی. ان کے پروٹوکالز جب میں نے سنے, پتہ ہے کیا, وہ لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں جو نا میڈیا پہ, جو میڈیا کی جن کو ضرورت نہیں ہے, جیسے پاکستان آرمی ہے, کیونکہ ان کا کام بول رہا ہے نا, ان کا کام بول رہا ہے. ہاں,
وہ کسی اس میں مصروف نہیں ہے کہ وہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہ اپنے آرام سے کام میں لگیں. اسی طرح بھی مزنا نے بتایا پاکستان اسکاؤٹس اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں پتہ نہیں اگر کسی کو پتہ بھی ان کے بارے میں یا نہیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ فرشتے کوئی اور اس طرح سے اوپر سے اتر کے آتے ہوں گے. یہی لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ فرشتوں کے کام جن سے کروا دیتا ہے اور یہی بیسکلی فرشتے اس وقت ان کے لیے بنے ہوئے ہیں. شائستہ دیز آر پیپل لائک یو اینڈ می جو اچھے ویل ٹو ڈو فیملیز ہیں. کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا آرام دہ بستر چھوڑ کے اپنی ذاتی گاڑیوں میں بیٹھ کے پیٹرول بھرا کے خود جائیں وہاں پہ اور اس طرح کام کریں. بٹ جب میں نے ان کی باتیں سنی جو ہم میڈیکل اسکول میں پڑھتے ہیں بائی دا بک پروٹوکال سو پرفیکٹ دیٹ آئی واز لائک جی میں آپ کے ساتھ کام کروں گی خود. You know, and that's why we worked in conjunction with them. We trained them. They're also slightly medically trained. انہوں نے آ کے جب سٹوریز مجھے بتائیں کہ ہم ایسے بچے دیکھ رہے ہیں ایسے بچے دیکھ رہے ہیں and I was like تو آپ آپ کو ڈاکٹر ہونے کی ضرورت نہیں, آپ یہ بیسک کریں اور ہم آپ کو بڑی بیسک لائف سیونگ دوائیاں دیں گے. اینڈ وی ٹرین دیم اینڈ دے ڈوئنگ اے گریٹ جاب. مطلب آرمی جہاں آرمی کبھی کبھار تھک ہار جاتی نا تو اسکاؤٹس کو آگے کرتے ہیں کہ لوگوں کو کنونس کرو کہ اپنے گدھے اونٹ اور وہاں کتنے چھوڑ کے آئیں. اس وقت ایسے لوگ میں ان سے جتنے سارے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں خواتین بھی, وہاں کاؤنسلرز کی بھی اس وقت بڑی ضرورت ہے کیونکہ اب جو فیز آ رہا ہے ان کا ریہیبلیٹیشن کا, وہاں انہیں جینے کے لیے پیچھے سے پش کرنا اور انہیں بتانا کہ اپنے جینا ہے, اس چیز کی بھی بڑی ضرورت ہے. ایک آدمی ایک عورت جس کا گھر باہر چلا گیا اور جس کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, جو محتاج ہے کھانے کے لیے بھی کسی کو حکومت دے رہی ہے یا لوگ دے رہے ہیں وہ کھا رہا ہے, تو اس سوچے اس کے لیے آگے آنے والے دن اور حالات کتنے مختلف ہوں گے. آپ ایک ساری اچھے گھر میں بسے ہوئے اور سب سے پھر آپ نے دوبارہ اسکریچ سے شروع کرنا ہے, اس کے لیے ریہیبلیٹیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. مینٹلی ابھی تو حکومت نے شاید یہ سوچا نہیں ہے, اگر سوچ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا وہاں تیاریاں کیا ہیں. تو ایسے لوگ جو بول سکتے ہیں جو ساتھ دے سکتے ہیں کم از کم وہاں جا کے ان کی صرف جا کے ان کو کھانا منہ پہ نہ پھینک کے آؤ, ان سے کچھ باتیں کرو, ان کو بولو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بیکاز وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ مینٹل ہیلتھ. بہت ساری عورتیں مجھ سے اکثر کبھی میں ان کے گھر جاؤں وزٹ کروں پروگرام کے سلسلے میں بات ہو رہی ہوتی, کالرز آ رہی ہوتی ہیں, ہم کیا کریں سمجھ نہیں آتا, بچے بڑے ہو گئے اب میں کیا کروں. آپ کے لیے اس وقت بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے لیے اور اس کو جواب دینے کے لیے کام کر سکیں. آپ کو جتنی سیٹسفیکشن ملے گی نا ایک بچے کو ہنسا کے, ایک عورت مرتی ہوئی عورت کو یہ زندگی کی نوید دے کے, خوشخبری دے کے کہ نہیں ابھی اور آگے وقت ہے, ابھی زندگی آگے بڑھ سکتی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے زیادہ کبھی سیٹسفیکشن آپ کو اپنے بچوں کو پال کے بھی ہوتی ہے, لیکن یہ والا کام کر کے بھی صرف ماں ہونے کی ضرورت نہیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے, بٹ it's just you just need to just imagine how you would feel. اور mental health کا تو پاکستان میں کبھی اتنا کوئی کانسیپٹ رائی نہیں, کیونکہ یہ ہمیں چیزیں سیکنڈری لگتی نا کہ جی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, آپ ان کی mental health کی بات کریں. جیسے ڈاکٹر مبین کہتے ہیں 70% پاکستانی جو ہیں وہ نفسیاتی ہو جاتے ہیں. ہم لوگ اور ایسے بڑے ہم یہیں پہ مزنا ایک بریک لیتے ہیں, بریک, اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے گڈ مارننگ پاکستان میں مزنا ابراہیم کے ساتھ. بہت ساری لائیو کالز لیں گے اب مزنا کے لیے اور باتیں بھی. 4646 پر آپ نے مجھے ایس ایم ایس کرنا ہے کہ اگر آپ کو بندے کے لیے ہاں کرنی ہے تو مناسب لڑکا کون سا ہوگا. وہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, وہ جن کی شادیاں نہیں بھی ہوئی, بہنوں کے لیے بھی, مطلب مرد اور عورتیں دونوں سوال کا جواب دے سکتے ہیں. شادی کے ہاں کے لیے مرد کی سب سے بڑی خوبی کیا ہو سکتی ہے, تعلیم اس کی ملازمت یا کاروبار, اس کا اچھا اخلاق یا پھر فزیکل سمارٹنس. دیکھیے آپ کس کی چیز کو ووٹ کریں گے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.